السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلے آتے ہیں تو زمین ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت پہلے لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ زلزلے کے دوران ایسے کیا ہوتا ہے کہ زمین ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب اگلی دفعہ زلزلہ آئے گا تو ہم پوری توجہ کے ساتھ غور کریں گے تاکہ ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ پھر 1906 میں ان لوگوں کو موقع ملا۔ اس دوران سان فرانسسکو میں ایک شدید زلزلہ آیا جس میں 45 سیکنڈ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ اس وجہ سے عمارتیں گر گئیں۔ اس زلزلے سے بہت نقصان ہوا، لیکن ایک نقصان عجیب سا تھا جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ زلزلے کے دوران باڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر 8 فٹ تک ایک جانب منتقل ہو گیا۔ پھر باقی رپورٹس میں بھی یہی آیا کہ دوسری باڑیں بھی یوں ہی ٹوٹ کر منتقل ہو گئیں۔ اس طرح اور رپورٹس درج ہوئیں۔ جلد ہی ان رپورٹ سے ایک ترتیب سامنے آئی، یہ کہ جہاں جہاں باڑ ٹوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ باڑیں آپس میں ایک لائن میں منسلک تھیں۔ اس زلزلے کے دوران مختلف جگہوں کی باڑیں ٹوٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئیں، لیکن ہر باڑ کے درمیان فاصلہ ایک ہی تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ لائن کے اس طرف موجود زمین کا حصہ لائن کے دوسری طرف موجود زمین کے حصے سے آگے نکل گیا ہے۔ اس لائن کو سائنسدانوں نے پہلی بار فالٹ لائن یا فالٹ کہا۔ پوری دنیا میں فالٹ لائنز پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ جگہ ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے مستقل محسوس ہوتے ہیں۔ سائنسدان کے مطابق زلزلے کے دوران زمین کے دو حصے آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، لیکن عموماً اس دھکے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمین کے سارے حصے ایک دوسرے کے ساتھ پزل کی طرح فکس ہیں۔ لیکن کبھی کبھی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زمین کے جو حصے آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں ان میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سان فرانسسکو کی باڑیں ایک ہی فاصلے پہ منتقل کیوں ہو گئیں۔ جب زمین کے یہ دو حصے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تب زمین پہ موجود ہر چیز خطرناک طریقے سے ہلنی شروع ہو جاتی ہے، جس میں عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے عمارتیں کبھی کبھی گر بھی جاتی ہیں، جس سے انسانی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ سائنسدان اور انجینئر دن رات کام کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی عمارتیں بنائیں جو زلزلے کے دوران ڈھہ نہ جائیں۔ انہوں نے اس مسئلے کے بہت حل نکالے، جس میں سے ایک حل میٹل بریسز ہے جو عمارت کو زلزلے کے دوران تقویت دیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی پرانی عمارتیں یا گھر موجود ہیں جن میں یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو فوری میز کے نیچے چھپ جانا چاہیے۔ اتنی ترقی کے باوجود زلزلوں کے واقع ہونے کی پیشن گوئی اب تک کرنا ناممکن سی بات ہے۔